وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خوب سورہ مبارک العادیات کی جو پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا، کلمات کے معانی بیان کیے۔ ٹھیک کہ عادیات سے مراد کیا ہے اور ذبحن سے مراد کیا ہے، ان کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں۔ اس کے بعد بات یہ تھی کہ مفسرین نے اس پہلی آیت کے سلسلے میں دو نظریہ قائم کیا ہے، دو رائے، دو تفسیر پیش کی ہے۔ پہلی رائے اور پہلی تفسیر یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو قسم کھائی گئی ہے وہ قسم ان گھوڑوں کی ہے کہ جو سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ہانفتے ہوئے اور بلند آواز سے سانس لیتے ہوئے میدان جہاد میں قدم رکھتے ہیں۔ تو سوال یہاں ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ نے گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ وہ گھوڑے جو میدان جہاد میں سرعت کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، ان کی کیا ارزش ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ گھوڑے کی قسم کھانا مولانا یہ کوئی بڑی قسم ہے؟ ہاں؟ قسم ہمیشہ کسی مقدس چیز کی، قسم ہمیشہ کسی باعظمت شے کی، قسم ہمیشہ کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، جس کا اعتبار ہوتا ہے، جس کی ارزش ہوتی، قدر و قیمت ہوتی۔ انہوں نے کیوں کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا؟ اپنی بات اگر کسی سے منوانی ہوتی ہے، مرحلہ جب قسم تک پہنچ جاتا ہے، انسان کی گفتگو پر، انسان کی بات پر جب کسی کو اعتبار نہیں ہوتا تو اعتبار دلانے کے لیے مولانا جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ آخری مرحلہ قسم کا ہوتا ہے۔ تو جو مرحلہ قسم کا آتا ہے تو قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھاتا، نہیں کہتا بھائی پیڑ کی قسم ہے نا، نہیں کہتا بھائی اس گھر کی قسم، اس در و دیوار کی قسم ہے نا، ہاں کیا ہے کہے گا قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم ہے نا، اس طریقے کی قسم، کیونکہ یہ جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں وہ باعظمت ہیں، باشرف ہیں، مقدس ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لوگ اسے مقدس اور معتبر مانتے ہیں، اس کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی عظمت کی وجہ سے آپ کی صداقت پر اعتبار، آپ کی بات کو لوگ مانتے ہیں، ہے نا؟ اب اللہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، گھوڑے کی کیا عظمت ہے، اس کے اندر کون سا تقدس ہے؟ اس کا تقدس، گھوڑے کا تقدس گھوڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، گھوڑا واقعا مقدس نہیں ہے، لیکن جب یہی گھوڑا ایک مقدس عمل کا حصہ اور جز بن جاتا ہے، اسلام میں ایک مقدس عمل ہے جہاد، جہاد میں بھئی بے ارزش، بے قدر و قیمت گھوڑا جب قدم رکھ لیتا ہے اور جہاد کا جز بن جاتا ہے تو مولانا کسب شرافت اور کسب تقدس کر لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے اندر بھی تقدس سرایت کر جاتی ہے، لوگ اس کے بھی تقدیس کے قائل ہو جاتے ہیں، لوگ اسے بھی باشرف سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ جن گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ گھوڑے میدان جہاد میں قدم رکھنے کی وجہ سے مولانا مقدس ہو گئے، معتبر ہو گئے۔ میں نے کل مثالیں دی تھی، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا، ہاں، جن کو عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ان کا تقدس نہیں ہے، گھوڑے مولانا، ہم جو اپنے گھوڑے دیکھتے ہیں، ذرا ایک منٹ چلے مولانا،
ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بے ارزش چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا سماج اور معاشرے میں کوئی بڑا اعتبار نہیں ہے، لوگ جس کے مولانا تکریم و تعظیم کے قائل نہیں ہے، لیکن جب ایک محترم عمل میں اس کی حصے داری ہو جاتی ہے، جب ایک مقدس عمل میں وہ شریک ہو جاتا ہے، اس کا جز بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جب کسی معتبر کام میں اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں تو وہی بے ارزش اور بے قدر و قیمت شے ارزش اور قیمت پیدا کر لیتی ہے، وہی مولانا غیر محترم چیز محترم بن جاتی ہے نا؟ جی ایک کام میں لگا ہوا گھوڑا ہے نا، جن گھوڑوں سے لکڑیاں ڈوبتے ہیں، جس پر لوگ سواری کرتے ہیں مولانا، ہے؟ ان کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن انہی گھوڑوں کو آپ لائیے عزائے امام حسین کا حصہ بنا دیجئے، زلجنا بنا دو، تو چونکہ عزائے امام حسین علیہ السلام ایک مقدس اور محترم عمل ہے، جب اس مقدس اور محترم عمل کا حصہ بن جاتا ہے وہی گھوڑا تو محترم ہو جاتا ہے، لوگ اسی کو چومتے ہیں، ہے نا؟ جی انہوں نے یہ لکڑیاں ادھر ادھر، لکڑیوں کا کیا اعتبار ہے نا؟ اسی سے آدمی کو مار دیا، اسی سے جانور کو مار دیا، اسی سے نجاست دور کر دی، لکڑی لکڑی ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے مولانا، لایا استعمال کیا، کہیں بھی توڑا پھینک دیا، جلا دیا، چولہی میں لگا دو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک لکڑی کاٹ کے لاؤ اور اسی میں امام حسین علیہ السلام کا پھریرا لگا دو، اس میں پنجہ ایک لگا دو، علم بنا دو، اس کیا ہوگا مولانا؟ اب وہ لکڑی علم کا حصہ ہو گئی، اب اس لکڑی کو احترام کی نظر سے آپ دیکھیں گے، اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور زمین پہ نہیں رکھتے لوگ، رکھنے نہیں، علم ہے، زمین پہ کیوں رکھ رہے ہو، ہے نا؟ دیکھا ابے یہ بھی تو لکڑی ہے، دنیا کی تمام لکڑیاں زمین پہ رکھتے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اب وہ لکڑی، وہ ڈنڈی کہ جس کو علم کا حصہ آپ نے بنا دیا مولانا، یہ مٹی جس پہ ہم چلتے ہیں مولانا، ہے نا، جس پر طہارت نجاست سب کچھ ہوتا ہے، آپ خالی کہیں ایک پاک جگہ کی مٹی اٹھا کر اس کی سجدگاہ بنا دیں، دو رکعت نماز پڑھ دو، اب وہ سجدگاہ بن گئی مولانا، اب اس مٹی کا مولانا احترام لازمی ہو گیا، ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں چیزیں اس طریقے سے نسبتوں سے شرافت ملتی ہے، تقدس بڑھتا ہے، یا کسی بھی مقدس محترم عمل میں، کسی بھی راجح عمل میں کوئی چیز حصے دار بن جاتی ہے، اس کا جز اور اس کا حصہ بن جاتی ہے، تو مولانا وہ بھی راجح ہو جاتی ہے، وہ بھی مقدس ہو جاتی ہے، وہ بھی محترم ہو جاتی ہے نا؟ مسجد کی چٹائی گھر کی چٹائی جیسی نہیں ہے بابو، سمجھے؟ مسجد کا لوٹا گھر کے لوٹے جیسا نہیں ہے، وہ مقدس مقام کا ہے، مقدس جگہ کا ہے، تو ہم اس کو مولانا محترم سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، گھر والے کو، ہے نا؟ تو یہ گھوڑے جن کی قسمیں کھا رہا ہے اللہ، یہ بے ارزش گھوڑے نہیں ہیں، یہ عام گھوڑے جیسے نہیں ہیں، اللہ نے تمام گھوڑوں کی قسم تھوڑی کھائی ہے، ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو جہاد جیسے مقدس عمل کا جز اور حصہ قرار پائے، جن کی پشتوں پر غازیان اسلام تھے، لشکر اسلام کے سپاہی تھے، لشکر اسلام کا اگر سپاہی محترم ہے، مقدس ہے، تو جس جانور کی پشت پر یہ مقدس لوگ بیٹھ کر کے میدان جہاد میں گئے، اب وہ جانور بھی مولانا مقدس ہو گیا محترم، اب وہ اس قابل ہو گیا کہ قسم کھائی جائے ان کی،
قدرت ہے اس لیے قسم کھائیے. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ نے بے ارزش اور بے قدر و قیمت جانور کی قسم کھائی ہے. نہ، ہر جانور کی نہیں. یا گھوڑوں میں سے تمام گھوڑوں کی تھوڑی کھائی ہے، ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو مقدس تھے. ٹھیک، یہ اس کا جواب. وہی کہہ رہے ہیں ہمن گونے کی دربالہ اشارے کرنے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، بیان کیا کہ در تفسیر ان آئے دو نظر وجود دارت. اس آئے کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں دو نظریہ پایا جاتا ہے. نخست ان کے پہلا جو نظریہ ہے منظور سوگند بے اسپہاں، اس کے یعنی کہ قسم سے مراد ان گھوڑوں کی قسم ہے کہ باسرعت جو تیز رفتاری کے ساتھ بسوئے میدان جہاد کی جانب پیشمی روند آگے بڑھتے ہیں. بعض انجا کی جہاد امر مقدسی. یہ ایک مولانا سوال مقدر کا جواب ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نہیں کہ بھائی گھوڑے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ گھوڑے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. قسم ہمیشہ کسی مقدس اور معتبر شے کی کھائی جاتی ہے. اللہ نے گھوڑے کی کیوں کھائی؟ یہ سوال مقدر. یہ اس کا جواب. از انجا کے چونکہ جہاد امر مقدسیس، جہاد ایک مقدس عمل ہے. ان حیوانات نیز در ان مسیر مقدس، یہ جانور بھی اس مقدس عمل کی راہ میں انچنان ارزش پیدا می کنند، اس طرح سے قدر و قیمت پیدا کرتے ہیں یا ان کی ہو جاتی ہے کہ شائستہ است، کہ مناسب ہے کہ سوگند بیان یا شبد، کہ ان کی قسم کھائی جائے. اگر یہ جہاد جیسے مقدس عمل کا حصہ نہ بنے ہوتے تو یہ قسم کھانے کے قابل مولانا. اس پہ بڑی بحثیں ہیں، اس میں چھوڑو تو بڑی سارے جو ہے مجلسوں کے نکات نکلیں گے مولانا. ہاں، خالی بالعادیات ذبح کی قسموں کو لے کر کے آپ ایک بہترین مجلس پڑھ سکتے ہیں نا. چلے تفسیر دیگر سوگند بے شترانی. تو ایک نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے کیا ہے ان گھوڑوں کی قسم کھائی جنہوں نے میدان جہاد کی طرف سرعت کے ساتھ حرکت کیا، آگے بڑھے. ٹھیک. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان اونٹوں کی قسم کھائی ہے جو حج جیسے عظیم عمل اور فریضے میں مولانا شامل ہوتے ہیں، کا حصہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تفسیر دیگر، دوسری جو تفسیر کی گئی ہے پہلی آیت کی، سوگند بے شترانی، اس کے ان اونٹوں کی قسم ہے کہ در فریضے بزرگ حج، جو حج کے بڑے فریضے میں درمیان مواقف و اماکن مقدس، کہہ رہے ہیں کہ مقدس مقامات اور مقدس جگہوں کے درمیان بسرعت حرکت میکنن، سرعت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. مولانا کل جو بتایا تھا کہ یہ کون سے اونٹ جو مولانا کہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات سے مشعر الحرام، مشعر الحرام سے منا. یہ تمام اماکن، یہ تمام مواقف، یہ تمام جگہیں مقدس جگہیں ہیں، قابل احترام جگہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو فریض حج خود مقدس عمل ہے، دوسرے جن مواقف اور جن اماکن میں حاجیوں کے اونٹ مولانا دوڑتے ہیں یا قدم رکھتے ہیں وہ اماکن بھی مقدس ہے. تو مقدس وادیوں میں قدم رکھنے والے، مقدس عمل میں شریک ہونے والے بے ارزش اور بے قدر و قیمت اونٹ بھی محترم، مقدس اور با ارزش بن جاتے ہیں. چلو اسی کی مثال لے لو بھائی. جانور ہوتا ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، کہیں بھی مار دیا، کچھ بھی کر دیا. لیکن بقرعید کا موقع آتا ہے تو ہم سب قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں. جیسے ہی قربانی کی نیت سے ہم جانور خریدتے ہیں مولانا، اس جانور کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، بقیہ جانوروں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. نہ بھائی ابھی خریدا نہیں ہے، جب تک خریدا نہیں ہے مولانا
قصائی کے اختیار میں ہے، 50-10 جانور اس کے پاس ہیں، کسی ارزش کے قائل نہیں ہوتے، ایک جانور سمجھتے ہیں، ایک معمولی جانور، کوئی تقدس، کوئی احترام ہم اس کے لیے مولانا نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی قربانی کی قصد و نیت سے ہم جانور خرید کے اپنے اختیار میں لیتے ہیں، اور جیسے ہی قربانی کا عنوان پیدا کر لیتا ہے وہ جانور، پھر کیا ہوتا ہے مولانا؟ احترام کے قائل ہو جاتے ہیں، پھر اس کو جلدی دوڑاتے نہیں، اس کو مارتے نہیں، اس کی پشت پہ سوار ہوتے نہیں مولانا، غلاظتوں سے اس کو دور رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں یہ تمام چیزیں؟ جی تو دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں جو پہلی ہے والعادیات ضبحا، دوسری تفسیر کے مطابق اللہ نے ان اونٹوں کی قسم کھائی ہے جو حج کے عظیم فریضے اور عمل میں اور مقدس مقامات اور مقدس اماکن و مواقف میں جو سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، بہمین دلیل دارائے قداستی حسن، یہ اونٹ بھی مولانا جن کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے تمام اونٹ نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ حاجی جو اونٹ لے کر کے جاتے ہیں فریضے حج انجام دینے کے لیے، اور جن اونٹوں کی پشت پر بیٹھ کے یا جن کو ساتھ لے کر کے مولانا کیا ہے مشعر میں، عرفات میں، منی میں جاتے ہیں، یہ ہے تو مقدس فریضے اور مقدس وادیوں میں مولانا ان جانوروں کے دوڑنے کی وجہ سے ان کو بھی تقدس حاصل ہوتا ہے۔ اب جب تقدس حاصل ہو گیا تو اب یہ قسم کے قابل ہو گئے، جیسے گھوڑے ہو گئے تھے مقدس فریضے کا حصہ بننے کی وجہ سے، ویسے ہی ایک محترم اور مقدس عمل اور مقدس مقامات میں وارد ہونے کی وجہ سے یہ اونٹ بھی مقدس ہو گئے۔ جب مقدس ہو گئے تو بہمین دلیل دارائے قداستی حسن، چونکہ یہ مقدس مقامات پہ حرکت کرتے ہیں اس لیے کیا ہے یہ قداست یعنی مقدس، بہمین دلیل دارائے قداستی حسن کی اسی وجہ سے یہ ایسی قداست، ایسی پاکیزگی، ایسی ارزش اور قدر رکھتے ہیں کہ شائستہ سوگندند، قسم کھانے کے لائق ہیں، ان کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک مولانا؟ جناب یہاں ایک حدیث ہے، یہ حدیث طولانی ہے، سمجھ رہے ہیں، وقت ملے گا نہیں کہ اس حدیث کو آخر تک پڑھا جا سکے، وقت محدود ہے، تمام ہو گیا ہے میرے خیال سے، اب یہ حدیث ادھوری رہ جائے گی تو پھر کل دہرانا پڑے گا، وقت ضائع ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو کل پہ موکول کیا جائے، کل پہ ٹال دیا جائے، کل انشاءاللہ جو حدیث یہاں پہ دی گئی ہے اس حدیث کو پڑھا جائے گا۔ ٹھیک